اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آپ احباب کی خدمت میں سید رمیز الحسن گیلانی حاضر ہوں۔ ایک دو کلام آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ابھی ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو یہ ہے کہ ایک دو کلام آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر کے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے استراحت کرنی ہے۔ تو جو احباب جوائن کر رہے ہیں، آپ احباب اگر کوئی کلام سننا چاہیں آپ ضرور فرمائش کریں، انشاءاللہ میں آپ کا جو کہا گیا کلام ہوگا وہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ آج میں ایک تو کلام آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا، جو ہے ایک نعتیہ کلام ہے، اور ایک آج کی مناسبت سے، آج چونکہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دن ہے، تو اس مناسبت سے ایک کلام آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ بڑا پیارا کلام ہے حضرت مولا کائنات کی شان میں۔ تو سب سے پہلے ایک ہم جو ہے نعت شریف کے کچھ اشعار، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ، اور اس سے پہلے ایک دو آیات، تین آیات قرآن مجید کی تلاوت کی، تو انشاءاللہ پھر نعت شریف کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے آزاد کشمیر کی مایہ ناز خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عمران سلطانی صاحب۔ اللہ پاک آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ آپ نے کچھ دعاؤں سے نوازا ہے، اللہ پاک یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو جو ہے آپ کے گھر میں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ آپ جو دعائیں ہمارے لیے کرتے ہیں اللہ پاک وہ ساری آپ کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جناب کو میں کال کر رہا تھا کوئی 2-3 دن پہلے، تو شاید مصروفیت کی وجہ سے آپ بھی کال نہیں اٹینڈ کر سکے، تو انشاءاللہ پھر میں کوشش کروں گا، کل پرسوں تک پھر انشاءاللہ کروں گا جناب کو کال۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئے جناب دانش علی صاحب، آپ کومنٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی دانش صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ پیر محمد قدیر احمد زاہدی صاحب، آپ بھی کشمیر کے، خطہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی ایک جو نامی گرامی شخصیت ہیں، ایک مایہ ناز عالم دین ہیں، اور ایک آستانے کے مالک ہیں، یعنی آپ ایک آستانے کے گدی نشین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ پیر صاحب جو ہیں آپ ایک مدرسہ بھی اسلام گڑھ میں چلا رہے ہیں، خطیب اعظم رڑا جو ہے آپ وہاں پہ آپ اپنے فرائض منصبی اور حضور کی نوکری کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے جناب عابد قادری صاحب، آپ ایم فل کے اسکالر ہیں، آپ شامل ہوئے، آپ ماشاءاللہ سے کومنٹ کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ پیر صاحب جو آپ نے کمنٹ کیا، بہت شکریہ جناب پیر صاحب. سارے سننے والے احباب کو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تو جی، تو ہم نعت شریف کا آغاز کرتے ہیں. آپ احباب بھی میرے ساتھ درود پاک میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ نعت شریف کے اشعار، اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگواؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میری حاضری مکمل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. روزائے پاک پہ سب ضبط نفس کہتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے. فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم،
عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے عرش حق سے، تو عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، اور کیسے مسلم ہے جو اپنا سا انہیں کہتے ہیں۔ ایک ہندو شاعر آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیسے مسلم ہے جو اپنا سایوں نے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو ہندو ہیں مگر پھر بھی حیا آتی ہے۔ ہم تو ہندو ہیں مگر پھر بھی حیا آتی ہے۔ سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ بہت شکریہ جی آپ احباب کی سماعتوں کا۔ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر اور پاکستان کے نامور قاری قرہ میری مراد جناب قاری محمد عدیل سلطانی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ بہت ہی اچھے قاری قرآن اور آزاد کشمیر پورے میں اور پاکستان بھر میں جا کے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی جو چاشنی ہے اس سے بھی جو ہے لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب حضرت علامہ مولانا عابد قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ جزاک اللہ، آپ نے جو ہے ادھر ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور اس کے علاوہ ہر موقع پہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ کے کومنٹس بھی جو ہے آئے ہوئے ہیں۔ قاری دیل صاحب کا بھی ماشاءاللہ کومنٹ ہے، ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ عابد قادری صاحب نے کومنٹ کیا، ماشاءاللہ جی جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
اس کے علاوہ جناب احمد وقار صاحب، آپ نے کومنٹ کیے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں ہمیں۔ اس کے علاوہ امجد الطاف صاحب، آپ ہمیں سن رہے ہیں اور آپ نے کومنٹ بھی کیا ماشاء اللہ سے۔ اس کے ساتھ ہمارے بھائی عمیر جرال صاحب، آپ ہمیں جو ہے آپ نے جوائن کیا اور آپ ہمیں سن رہے ہیں۔ عمیر صاحب ویلکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ابھی حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات، آپ آج چونکہ 21 رمضان المبارک ہے، آپ کا وصال جو ہے وہ 21 رمضان المبارک کو ہے، تو آپ کی ولادت 13 رجب کو آپ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت مولا کائنات نے تب تک آنکھیں نہ کھولی جب تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے گئے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو حضرت مولا کائنات نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف لائے، اسی وقت آپ نے آنکھیں کھول لی، اور پھر آپ نے جو ہے اپنی والدہ کا جو ہے دودھ نہ پیا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک جو ہے حضرت مولا کائنات کی منہ میں ڈالی، اور اسے چوستے ہوئے حضرت مولا کائنات جو ہے آپ سو گئے، یعنی آپ کو اس قدر سکون ملا کہ آپ سو گئے۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کا ذکر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ شریف ہجرت کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلایا اور پھر فرمایا کہ یہ علی میرا بھائی ہے۔ تو اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات کے ذکر کو آپ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی کی عبادہ، کہ حضرت مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر چونکہ مولا کائنات کا جو ہے آپ اس دنیا سے چلے جاتے تو آج ہم لوگ جو یہ ذکر تھا اس سے محروم ہو جاتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید محبت فرمائی۔ حضور نے فرمایا ذکر علی کی عبادہ، کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جی ہمارے ساتھ ہیں صوفی لیاقت صاحب اسلام گڑھ سے، ویلکم صوفی صاحب۔ تو حضرت مولا کائنات جو ہیں آپ بڑی شانوں والے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھائی قرار دیا اپنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، حضور نے فرمایا کہ علی کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو ایسے جو ہے نا وہ حضرت مولا کائنات کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت مولا کائنات جو ہیں آپ یسوب المسلمین ہیں، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ امام المسلمین ہیں اور آپ سید العرب ہیں، یعنی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید العرب ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پاس بیٹھی تھیں اور آپ نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آپ سید العرب ہیں، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی اللہ کے نبی آپ سید العرب نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، میں تو تمام جو اولاد آدم ہیں میں ان تمام کا سردار ہوں، اور یہ میرا بھائی علی جو ہے یہ سید العرب ہے، جو عربی ہیں یہ ان کا سردار ہے۔ تو احباب ذی وقار حضرت مولا کائنات کا دن ہے۔ ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا جاوید صاحب آپ تشریف لائے، آپ ان دنوں عمرہ شریف پہ گئے ہوئے ہیں۔ جاوید صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ہے نا نبی پاک آپ یقیناً مدینہ شریف میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا بھی بہت سا سلام عرض کیجیے گا، ادباً ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں نعت شریف کی صورت میں، تو ہمارے دل جو ہے نا اللہ کے نبی آپ سے ملاقات کے جو ہے وہ آپ ملاقات کے لیے تڑپتے ہیں، اور ہم جو ہے نا دن رات ہمارے ذہنوں میں یہ بات سوار رہتی ہے کہ کب ہم جب کوئی بندہ حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو ہمیں بھی اس وقت پھر ایک مرتبہ ہمارا وہ درد تازہ ہو جاتا ہے کہ کاش ہم بھی جائیں۔ تو آپ جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کیجئے گا،
آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ وہاں پہ عبادات میں مصروف ہوں گے، اور یہ ہے کہ آپ کے یہ جو اوقات ہیں ان میں ہم خلل نہیں ڈالیں گے، آپ سے رابطہ بھی اس لیے کم کرتے ہیں کہ آپ کے جو وہ معاملات ہیں وہ جاری و ساری رہیں، تو آپ بہت سے زیادہ جو ہے نا ہمارے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ عمیر جرال صاحب، آپ نے کمنٹ کیا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا محبتوں کا اظہار کیا اور حوصلہ دیا۔ حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت ایک ہے، اس کے دو تین اشعار پیش کر کے تو میری حاضری انشاءاللہ مکمل ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ میرا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ میرا علی یا علی یا علی علی کا ہے، اور مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور تو کیا ہے اور کیا ہے، کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے
علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر، یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر، یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، تجھ پہ کرم نصیر، یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ شامل ہیں علی رضا صاحب۔ علی رضا صاحب بہت شکریہ، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حسرت بشیر صاحب، حسرت موہانی، ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ نے کمنٹ کیا، ماشاءاللہ استاد محترم، خوبصورت کلام، بہت شکریہ حسرت صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حمزہ شاہ آپ شریک ہیں، بہت شکریہ، آپ سن رہے ہیں ہمیں۔ اس طرح شیبی صاحب آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ نے کمنٹ بھی کیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کومنٹ میں میرے والد صاحب نے کمنٹ کیا، آپ سعودی عرب میں، اللہ پاک والد صاحب کو تا دم قیامت سلامتی عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اس کے علاوہ سید افتخار شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی میں خوشیاں نصیب کرے، آپ کی جملہ معاملات آسان کرے، آپ کی مشکلات دور فرمائے، اللہ پاک آپ کے گھر میں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے دوست، میرے بھائی سلیمان عالم صاحب، ان کے بھائی جناب حیدر علی عالم صاحب کھوئی رٹا سے آپ ہمیں سن رہے ہیں۔ آپ بہت نفیس شخصیت ہیں، اور آپ محی الدین میں جو ہے نا ڈی فارمیسی کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ حیدر علی عالم صاحب، آپ بڑھ چڑھ کے جو ہے نا ہر معاملے میں وہ حصہ لیتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے جملہ جو دوست احباب، آپ کے رفقا ہیں، آپ سب کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگوائی ہے، نعت کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت مولا کائنات جو ہیں، آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ یسوب المسلمین ہیں۔ حضرت مولا کائنات جو ہیں، آپ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں بار دیگر عرض کرتا چلوں، حضور نے فرمایا کہ مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، پھر فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ مولا علی کا جو ذکر ہے وہ گناہوں کا ایسے مٹا دیتا ہے جیسے جو آگ ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیث ہیں جو حضرت مولا کائنات کے بارے میں ہیں۔ اللہ رب کائنات نے
قرآن مجید میں جو آیات نازل فرمائی، حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب کائنات نے حضرت مولا کائنات کے بارے میں تقریباً 300 آیات جو ہے اللہ رب کائنات نے حضرت مولا کائنات کے بارے میں نازل فرمائی۔ ہمارے ساتھ شریک ہے محمد باسط طفیل چودھری صاحب۔ باسط صاحب بہت شکریہ، آپ جو ہے آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں، آپ کومنٹ آپ نے کیا ماشاء اللہ۔ حیدر بھائی نے، حیدر علی عالم صاحب نے، آپ نے بھی کومنٹ کیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ اس کے اوپر آپ نے پھر دعا بھی دی ہے، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ اللہ پاک یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ کچھ ہمارے دوست بھائی جو ہیں وہ سن رہے ہیں، میں معذرت سے آپ کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے یہ شو نہیں ہو رہا کہ کون کون سے بھائی سن رہے ہیں، تو آپ اگر آپ کا کومنٹ آتا تو میں ضرور آپ کا نام لے کے اور آپ کو دعاؤں سے بھی نوازتا۔ محمد اسلم صاحب جو ہے آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ سعودی عرب میں مقیم ان دنوں میں لائک کام کے سلسلے میں ادھر تھے، تو آج کل میرا خیال ہے پاکستان آپ آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، پتہ نہیں آپ واپس چلے گئے یا ابھی پاکستان ہے۔ اگر آپ اب دیار غیر میں ہیں تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے، آپ کے جملہ جو گھر کے معاملات ہیں وہ آسان فرمائے۔ اس کے علاوہ قاری احمد رضا صاحب، آپ یو اے ای سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، ماشاء اللہ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ بھی شریک ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ عاصم چودھری صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ سن رہے ہیں اور آپ نے کومنٹ کیا، بہت شکریہ، کیونکہ کافی سارے احباب سن رہے ہیں، اوپر مجھے شو ہو رہا ہے کہ کافی سارے احباب ہیں، تو یہاں پہ چونکہ کومنٹ باکس میں کچھ کومنٹ آتے ہیں تو وہ شو ہو رہے ہیں، کچھ احباب جو ہے وہ سن رہے ہیں اور ان کا صرف وہ شو ہو رہا ہے کہ وہ سن رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا سارے بندے شو نہیں ہو رہے، تو ہمارے ساتھ ہاں اسلم بھائی دبئی میں، بہت شکریہ اسلم بھائی، سلامت رہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کافی سارے بندے سننے میں جو ہے نا میرا خیال ہے بھائی حبیب ارشد صاحب، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ حبیب ارشد صاحب آپ بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید گداز عطا فرمائے، آپ کو سنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تب آپ کو سنا تھا، تو اس کے بعد آپ کو سنا نہیں، لیکن مجھے ابھی بھی شوق ہے میں آپ کو سنوں کیونکہ آپ بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ نے کومنٹ کیا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب بھائی آپ تھوڑے لیٹ تشریف لائیں، اگر میرے ساتھ یہاں پہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے آپشن کا، اگر آپ مجھے کومنٹ میں بتا دیں تو میں آپ کو ضرور آپ سے سننا چاہوں گا نعت کے، آپ میرے ساتھ وہ شریک ہوں اور آپ مجھے کلام سنائیں، تو یہ ہے کہ مجھے وہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ وہ کیسے شامل کرتے ہیں اس میں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بحیرہ شریف میں پڑھتے تھے حسیب صاحب، ہمارے فیلو تھے دورہ حدیث شریف کے، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، تو حسیب بھائی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ محمد جمیل صاحب شریک ہیں، تھینک یو، آپ لوگ کومنٹ کر رہے ہیں، چونکہ میں کومنٹ سے پھر میں جو ہے نا آپ احباب کو پہچان بھی لیتا ہوں اور پھر آپ یہاں سے سامنے آ جاتے ہیں کہ کون کون سا بندہ ہے، ویسے مجھے سننے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کون سے بندے سن رہے ہیں۔ تو حسیب صاحب، اس کے بعد محمد جمیل صاحب، میرے بڑے بھائی جو ہے وہ سن رہے ہیں یو کے سے، اپنا ماجد بھائی سن رہے ہیں، تھینک یو۔ مشاہد اکرم صاحب بہت شکریہ، مشاہد بھائی آپ سن رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ تو آپ احباب سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے، آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ابھی میں ویسے اینڈ کر رہا تھا تو آپ احباب کی محبت ہے کہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک اور کلام سناؤں۔ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگوائی ہے، تو آپ احباب تشریف لائیں، تو میں اگر تو آپ کو فرمائش کرنا چاہیں تو میں وہ کلام انشاءاللہ پڑھوں گا۔ تو ویسے میرے سونے کا ٹائم ہو گیا تھا، ابھی میں نے سونا تھا، تو بہرحال ابھی ضرور میں آپ کو کلام سناؤں گا آپ احباب کی محبت دیکھ کے۔ اسرار شاہ بخاری صاحب آپ لکھ رہے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اسرار بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے کومنٹ کیا اور آپ تشریف لائے، سن رہے ہیں۔ تو کلام میں آپ کو سناتا ہوں، حضور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
کلام ہے، انتہائی خوبصورت کلام ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ہاں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت شعر ہے۔ وہ شعر پڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ خورشید صدیق صاحب آپ شریک ہوئے۔ خورشید صاحب بہت شکریہ۔ خورشید صاحب جو ہے میرپور اے جے کے ٹاپر اسکول اینڈ کالج ہے، آپ اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ تو انتہائی خوبصورت شعر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک ہوئے یو کے سے میرے بھائی محمد یاسر صاحب، یاسر پاشا صاحب۔ یاسر بھائی بہت شکریہ، آپ نے کمنٹ کیا ماشاءاللہ۔ تو آپ کے کمنٹ سے اور آپ کی تو مجھے پکچر شو بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے جو ہے جوائن کیا ہے۔ میں بہرحال آپ کا کمنٹ آیا، بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو دیار غیر میں سلامت رکھے، آپ کو عزتوں سے نوازے، آپ کو اپنے جو ہے وہاں پہ کامیابی عطا فرمائے۔ آپ حال ہی میں گئے تو اللہ پاک سلامت رکھے۔ میرے ساتھ میرپور کی اور پورے آزاد کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت اور انتہائی خوبصورت آواز میرے بڑے بھائی جناب محمد جہانگیر خان قادری صاحب، آپ شریک ہوئے۔ آپ کو نیہا خانہ دل سے میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کی محبتوں کو میں اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ میرے پاس 2 دن پہلے تشریف لائے تھے تو چونکہ روزہ تھا تو روزوں میں محبت آپ سے بس ملاقات ہی جو ہے وہ ہوئی، اور یہی جو ہے نا اسی طرح ہمارا جو ہے سیشن اینڈ ہو گیا۔ تو آپ کی ضرور خدمت کرتے، اگر آپ کبھی افطاری پہ تشریف لائیں تو ضرور ویلکم۔ تو اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب، ہمارے ساتھ ہیں آسم چودھری صاحب۔ بہت شکریہ آسم بھائی، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو چونکہ میں جو ہے نا
ٹائم کافی ہو گیا، اس کی وجہ سے جانا چاہ رہا تھا۔ تو ابھی حبیب ارشد صاحب میرے بھائی ہیں، میٹرک میں ہمارے ساتھ تھے، کشمیر کیڈٹ میں اسلام گڑھ، انہوں نے فرمائش کیا کلام کی، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ تو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ کلام، چونکہ مجھے کچھ اس کے اشعار ذہن سے اترے ہوئے ہیں۔ بہرحال چلیں شروع سے مجھے آتا ہے، آپ کی فرمائش پہ میں ضرور پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حبیب بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پہ کل یہ نعت پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کل یہ کلام اس دن میں فرقان بھائی میرے ساتھ ابھی نہیں ہے، فرقان بھائی کو معذرت کی تھی، معذرت کیا انہوں نے ان کا کومنٹ میں نے لیٹ پڑھا، انہوں نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی، پھر وہ دوسرے دن میں نے پڑھا۔ تو آپ کا کلام اگر آپ اشعار مجھے یہاں پہ سینڈ کر دیں تو میں انشاءاللہ پورا کلام پڑھوں گا، تو انشاءاللہ، نہیں تو آپ کی فرمائش پہ یہ کلام کل۔ اور یاسر بھائی جو ہیں یو کے سے، آپ نے فرمائش کی ہے حضرت میاں محمد بخش صاحب کا کلام جو ہے سیف الملوک وہ پڑھیں، تو میں ضرور اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائی محمد جہانگیر خان قادری صاحب، مجھے انتہائی جو ہے خوشی آپ سن رہے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ شریک ہوں، لیکن وہ میں حبیب ارشد صاحب بھی الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ یہ بھی بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں۔ جہانگیر بھائی جیسے آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں، تو میں انہیں بھی سننا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بھی سننا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ شریک ہوں اور آپ کو وہ جو ہے نا کچھ آئیڈیا ہے تو مجھے ضرور کال کریں اور وہ جوائن کریں، مجھے سنا بھی سکتے ہیں آپ، تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ مجھے جو ہے وہ نعت سنا رہے ہیں۔ اوکے جہانگیر بھائی، آپ ضرور مجھے سینڈ کریں، اور واٹس ایپ پہ نہ سینڈ کیجیے گا پلیز، یہیں پہ اگر کومنٹ میں بھیج دیں تو وہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ چلیں ایک دو سیف الملوک کے اشعار۔ ککھ سواد نہ مشری اندر تے میں کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں تے ہجر تیرا جے پانی
منگے او ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا دل چوندا تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا دل چوندا تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا اور آخری شعر سیف الملوک کا کہ سفنے دے وچ مینو ماہی ملیا سفنے دے وچ مینو ماہی ملے یا تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ بہت شکریہ اپنا یاسر بھائی، یاسر پاشا صاحب، آپ نے دعا دی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور بہت سی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، اللہ پاک یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے، آپ کو دیار غیر میں سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو وہاں پہ خوش و خرم رکھے، آپ کے بھائی فیصل بھی وہاں پہ، اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے اور دونوں بھائیوں کو اتفاق عطا فرمائے، دونوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ حبیب ارشد صاحب نے کلام سینڈ کیا ہے، حبیب بھائی میں کلام پڑھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فیصل رزاق صاحب ہیں، یہ ہمارے گلزار حبیب میں پڑھتے رہے، بہت اچھے عالم دین ہیں، کافی عرصے بعد آج چونکہ فیس بک پہ ہی رابطہ ہوا ہے تو آپ تشریف لائے، آپ کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں، اور بہت سی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ رضوان قادری صاحب، یہ رضوان قادری صاحب آج کل میرا خیال ہے یو اے ای میں، دبئی میں، تو آپ سے رابطہ تو نہیں ہے ہوا، لیکن آپ بھی گلزار بھی میں پڑھتے رہے۔ رضوان بھائی آپ نے کمنٹ کیا، عمدہ شاہ جی بہت خوبصورت، تو بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو حبیب بھائی آپ نے کلام سینڈ کیا، میں وہ پڑھتا ہوں۔ جہانگیر قادری صاحب آپ نے میرا خیال ہے مجھے واٹس ایپ پہ آپ کا میسج ریسیو ہوا ہے، آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ وہ سینڈ کیا، تو میں معذرت سے یہ آپ جو آپ نے کلام سینڈ کیا تو وہ میں وہاں سے تو نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ نے مجھے بھیجا ہے میں یہی پڑھوں گا، تو اللہ پاک اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو یہ کلام جو ہے نا، اس کے ایک دو اشعار میں آپ کی احباب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اگلا شعر پڑھنے سے پہلے یہ ایک کسی بندے نے اسلام کیا ہے، میں اسلام کا آپ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نعت شریف کا اگلا شعر پڑھوں، آپ کو پھر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا قسم قسم خدا کی قسم قسم خدا کی یہ میرا وقار
آپ سے ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارا دنیا میں جو وقار ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہی ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کے ہم امتی نہ ہوتے تو آج ہمیں کچھ بھی نہ ہوتے، ہم کب کے جو مٹ گئے ہوتے، ہم کب کے رسوا ہو گئے ہوتے۔ جی اگلا اس کا شعر ہے نعت شریف کا۔ محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بہت شکریہ جی حبیب بھائی، آپ نے دعا بھی دی ہے، ماشاءاللہ بہت بہت خوب۔ اللہ پاک سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید مٹھاس پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ، آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی گداز عطا فرمائے، آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے، آپ کے گھر میں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ فیصل رزاق صاحب، جزاک اللہ فیصل بھائی، آپ اسٹیل سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے مجھے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، آپ اپنے معاملات زندگی میں مصروف ہوں گے اور آپ کے گھر میں بھی خیر و عافیت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج پہلا دن ہے، میں نے کافی زیادہ ٹائم پڑا، میرے خیال میں 12 بجے، اور میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے پڑھتے ہوئے آپ احباب کے ساتھ، ورنہ میں 1-2 کلام پڑھ کے بس مولا کائنات کی شان میں جو ہے ہم کیا ان کی شان بیان کریں گے جن کی شان بزبان مصطفیٰ بیان ہوتی رہی۔ تو بس وہ 1 کلام پڑھنا تھا اور پھر میری حاضری مکمل تھی۔ تو اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے آپ تمام احباب کو۔ حبیب بھائی جزاک اللہ، آپ نے کلام سینڈ کیا ہے اور وہ میں نے پڑھ دیا ہے۔ مجھے اس چیز کی خوشی بھی ہے کہ چلیں مجھے ان ٹائم آپ نے وہ کلام بھیجا اور میں نے پڑھ دیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ جہانگیر قادری صاحب ہمیں سن رہے ہیں ابھی تک، تو شکریہ جہانگیر خان قادری صاحب، آپ ہمیں مسلسل سن رہے ہیں۔ اور ادھر یہ ہمارے بھائی ہیں میٹاس ٹاس، آپ پلیز اگر اپنا نام مجھے سینڈ کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور میں آپ سے ملاقات کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ تو آپ پلیز اپنا نام کومنٹ میں مجھے لکھ دیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے حسیب بھائی ہیں، حضرت علامہ مولانا حسیب صاحب، پکچر آپ کی تھوڑی سی شو ہو رہی ہے، اس میں میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ تو رات کافی بیت چکی ہے، اللہ پاک ہمیں جو ہے رمضان شریف کی یہ جو راتیں ہیں ان میں ہم یہاں پہ بیٹھے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جو ہے لحمہ من لحمی، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، وَدَمُوهُ مِن دمی، اور اس کا جو خون ہے وہ میرا خون ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ محمد اقبال طاس صاحب
اقبال صاحب بہت شکریہ، میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو پہچان نہیں پایا۔ تو حضرت مولا کائنات کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پہ جب کچھ دن گزر گئے اور مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں صبح جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جو ہے، ہر صحابی جو ہے وہ اپنی جگہ یہ خیال کرتا تھا کہ وہ میں ہی ہوں گا جس کو اللہ کے نبی صبح جھنڈا دیں گے، لیکن حضرت فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا اس بات پہ پکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی صبح مجھے ہی جھنڈا دیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے نبی علی تو ان کو تو آشوب چشم ہے، ان کو آنکھیں ان کی خراب ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں ان کی، تو علی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو بلائیں۔ حضرت مولا کائنات کو بلایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا، اور پھر مولا کائنات نے خیبر فتح کیا۔ تو شاعر کہتا ہے مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ آپ احباب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ محمد اقبال تاج صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں، اور میں آپ سے پھر معذرت کرتا ہوں کہ میں جناب کو پہچان نہیں پایا تھا، تو اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ آپ کا نام بھی جو ہے نا وہ لکھا ہوا ایسے تھا، تو میں پھر جو ہے نا یہ میرے بھائی رضوان قادری صاحب آپ فرمائش کر رہے ہیں ایک دو کلاموں کی، لیکن میرا خیال ہے ابھی ٹائم کافی ہو گیا، تو میں انشاءاللہ میں کل ضرور پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ اور کل میں انشاءاللہ 12 بجے میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ میں 12 سے پہلے کچھ ٹائم کوشش کروں گا کہ تقریباً 11 بج کے الحمدللہ 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 کہتے ہیں کہ انسان کو قبر بھی جو ہے نا وہ 20 دن میں یاد کرتی ہے، انسان کو غالباً 70 مرتبہ کہتے ہیں یاد کرتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں سرخرو فرمائے۔ ہمیں سن رہے سید ذیشان عباس کشمیری صاحب، بہت شکریہ ذیشان بھائی، آپ بھی تشریف لائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے سلام کیا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو رضوان قادری صاحب میں معذرت کروں گا، ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اب ریسٹ کریں، چونکہ صبح سحری کے لیے اٹھنا بھی ہے۔ تو میرے پاس 1 ہو گیا ہے، 1:15 ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا کل میں آپ کی فرمائش ضرور پوری کروں گا۔ تو آپ ہمیں سنتے رہیے گا، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت عطا فرمائے، آپ کو زندگی میں خوشیاں نصیب کرے، آپ کو اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو جو ہے آپ کی جملہ مشکلات پریشانیاں دور فرمائے۔ میری بہت سی دعاؤں کے ساتھ اور آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ سلامتی کی بہت ساری دعائیں، میں کومنٹ میں نمبر لکھ دیتا ہوں، تو یہ ہے کہ یہ 1-2 دوست احباب جو ہے نا وہ نمبر کے لیے کہہ رہے ہیں، میں یہیں پہ اوپر لکھ دیتا ہوں 0346
98565012. جی یہ میں نے نمبر بھی لکھ دیا ہے، تو اگر جو ہے نا احباب میں سے جو بندہ رابطہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارا ہو جائے گا۔ تو باقی بہت شکریہ، سلامتی کی بہت سی دعائیں آپ کے لیے۔ نمبر میں نے لکھا تھا وہ میرا خیال ہے ایڈ نہیں ہوا، ہو گیا ایڈ، چلیں اللہ خیر کرے۔ تو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حبیب ارشد صاحب آمین، جزاک اللہ صاحب احباب آمین لکھ رہے ہیں، اور مجھے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انسان جو ہے وہ انسان کو کسی نہ کسی موڑ پہ کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اللہ پاک سب کی وہ پریشانیاں دور رکھے، اور میرے بھی آپ کے دوسروں کے لیے دعا کرنے سے اپنی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔